اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اپنے وطن واپس جا کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے فرزند کو نہیں بھول پائے اور گائیں بگائیں انہیں ملنے آتے رہتے اور ان کی خیر گیری کرتے تاکہ وہ ان کی حالت سے مطمئن رہیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور مس پھوٹنے لگے تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے فرزند کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھری سے ذبح کر رہے ہیں، اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اس خواب کو وحی الہی سمجھ کر بیٹھے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور کڑا امتحان تھا کہ ایک بوڑھا عمر رسیدہ جسے اب اور اولاد کی امید نہیں تھی، اسے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، جو بڑی جان جوکھن سے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ زندگی بھر بیٹے کی تمنا میں رہے، اب بڑھاپے میں ایک بیٹا نصیب ہوا، بے وطنی میں جوان ہوا، غربت میں دن گزارے اور اب مشکل سے قدم جمایا کہ اسے ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے جسے بچپن میں بے سر و سامانی میں اپنے سینے سے جدا کرنا پڑا تھا اور جس سے آپ کبھی کبھی ملاقات کر کے دل کو ٹھنڈا کر لیتے تھے، وہ بھی ہاتھ سے جانے والا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گھبرانے والے اور دل تو تھوڑا کرنے والے نہیں تھے، فوراً تعمیل ارشاد کے لیے آمادہ ہو گئے اور بیٹے کو تلاش کرنے لگے۔ سورہ صفات میں اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب کریم، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک حوصلہ مند بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور پھر جب بیٹا جوان ہوا تو باپ نے بیٹے سے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو حکم بجا لانا چاہیے کہ تمہیں ذبح کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں حکم بجا لانا چاہیے، آپ عن قریب مجھے اگر اللہ کو منظور ہوا تو صابر قدم پائیں گے۔ جب دونوں تعمیل ارشاد خداوندی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کی پیشانی کے رخ الٹایا تو ہم نے اسے آواز دی، اے ابراہیم، تو اپنے خواب کو حقیقت کر دکھایا ہے۔ اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اترے ہو۔ اور پھر ہم نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائی، اور یہ قربانی ہم نے آنے والی نسلوں میں باقی قائم رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلے دیتے ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے مومن بندے میں سے تھے، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نبی ہوگا نیکوکار سے، اور ہم نے اسے اسحاق کی برکت عطا فرمائی۔ یہ بہت بھاری امتحان تھا کہ عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اکلوتا فرزند عطا فرمایا، جس کی آپ نے برسوں سے آرزو کی تھی۔ بچے کی عطا سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور ان کی جان میں جان آ گئی۔ پھر وہ اسے ویران وادی میں بے سر و سامان چھوڑ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے انہیں اکیلا چھوڑ آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماں بیٹے کے تمام مشکلات حل ہو
ہو گئی اور انہیں خزانہ غیب سے بے شمار روزی ملنے لگی، اور آخر میں یہ سب سے بڑی آزمائش بیٹے کی قربانی کی آ پڑی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبرانہ عزم میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور آپ ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور اس نوخیز اور اکلوتے فرزند کو بارگاہ رب العزت میں قربان کرنے کی تیاری فرمائی۔ آزمائش اگرچہ بہت باری تھی، لیکن سامنے عزم بھی تو پیغمبر کا تھا اور حوصلہ بھی ایک نبی کا نہیں بلکہ 2 نبیوں کا تھا۔ گویا آزمائش میں بقدر غلو ابراہیم علیہ السلام تھی اور ان پرواز بھی ان کے یقین و پختہ ایمان کے مطابق ہی ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر لیا اور تحمل ارشاد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا عملی مظاہرہ۔ قربانی کی بات سنتے ہی ننھے اسماعیل کو ذبح ہونے کو فوراً آمادہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے، ابا جان، جو حکم آپ کو قربانی کے سلسلے میں ہوا ہے اسے فوراً عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صبر سے کام لوں گا۔ یہ تو بہت بڑی نیکی اور سعادت ہے اور بڑے دل گردے کا کام ہے اور ایمان کی پختگی کی علامت اور رضا الہی کا طلب کرنے کا ذریعہ، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں باپ کو بیٹے کی صورت دیکھ کر رحم آ جائے اور ذبح کرنے سے ہچکچائے اور تحمل ارشاد الہی میں دیر ہو، بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ ایسا کریں، میرے ہاتھ اور پیر مضبوطی سے باندھ دیں اور اپنی آنکھ پر کپڑے کی پٹی کس لیں تاکہ آپ آسانی سے مجھے ذبح کر سکیں اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہ ہو، اور رسی مضبوطی سے باندھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں ذبح کی اذیت نہیں تڑپوں گا اور آپ کے کپڑے بھی آلود نہیں ہوں گے۔ تو ابراہیم نے فرمایا، یہ تجویز تم نے میرے کام آسان کر دیا، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، اور آپ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار دیا اور اس کا سر چوما، اور پھر دونوں رونے لگے اور دونوں باپ بیٹوں نے قربانی کا پورا عملی مظاہرہ پیش فرمایا۔ اور اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، جس وقت انہوں نے اسے کندھے کے پل لٹایا، کہ مجھے پیشانی کے رخ لٹا دیں کہ میرا چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے اور میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل نہ بھر آئے اور ذبح کرنے میں کوئی اشکال نہ پیش آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ پڑے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھوں کو حلقوں پر رکھا، چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا تک نہیں کاٹا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ چھری کو کیا ہوا، یہ کاٹ کیوں نہیں رہی۔ آپ نے پریشان ہو کر عرض کیا، یا رب کریم، میری آسانی فرما۔ اللہ کریم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دی، اور ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم، تم نے تو خواب کو حقیقت کر دکھایا، ہم یقیناً نیک عمل کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ قربانی کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام واپس تشریف لے گئے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بیٹے مکہ مکرمہ میں ہی سکونیت پذیر رہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گائیں بگائیں مکہ مکرمہ تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے ان کے گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں اس وقت موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ
गुज़र बसर कैसा होता है? तो बीवी ने जवाब दिया, क्या पूछते हैं, हमारी गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से होता है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर आएँ तो इनसे कहना कि एक बूढ़े शख्स इस सूरत हाल शाम से आए थे, वो तुम्हें सलाम कह रहे थे और ये पैगाम दे गए हैं कि अपने घर के दरवाज़े की चौखट बदल दो। हज़रत इस्माईल घर तशरीफ़ लाए तो अपने वालिद की नूरानियत की खुशबू घर में महसूस फरमाई और पूछा कि मेरे बाद घर में कौन आया था? बीवी ने कहा कि आए थे और वाक़या बयां कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया कि ये मेरी वालिद मोहतरम थे और इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें अपनी ज़ौजियत से अलग कर दूँ, लिहाजा उनके हुक्म की तकमील में तुम्हें तलाक़ देता हूँ, तुम अपने मैके चली जाओ। और फिर आपने एक दूसरी खातून से शादी फरमा ली और इसके साथ रहने सहने लगे। कुछ अरसे के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से मिलने आए तो इन्होंने अपनी बहू से पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? इन्होंने बताया कि वो हमारे लिए रोज़ी की तलाश में गए हुए हैं। उनसे भी इब्राहीम ने पूछा कि गुज़र बसर कैसा हो रहा है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इसका दिया सब कुछ मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप लोग क्या खाते पीते हो? इन्होंने जवाब में अर्ज़ किया, गोश्त और ज़मज़म का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ फरमा कि अल्लाह ताला तुम्हारी कमाई में बरकत दे और तुम्हारी गोश्त और पानी में भी बरकत दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़माने में मक्का मुकर्रमा में अनाज का रवाज नहीं था, अगर होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में भी बरकत की दुआ फरमाते। और फिर हज़रत इब्राहीम वहाँ से रुखसत हुए और चलते वक्त फरमाया कि इस्माईल को हमारा सलाम कह देना और मेरा पैगाम देना, घर के दरवाज़े की चौखट बदल तब्दील ना करना। बीवी ने इसी तरह आपके हुक्म की तकमील की और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बीवी से फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम थे जो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दे गए हैं। चनाचा हज़रत इस्माईल और इनकी दूसरी बीवी खुश व खुर्रम रहने सहने लगी। किस्सा बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और